پاک کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اس کی اہمیت اور امپورٹنس کیا ہے اور کس وجہ سے ہے اور کیوں کر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کے تارے جو ہیں، آسمان کتنی بلندیوں پر ہے، اور اس پر جو ستارے ہیں، جو کانسٹیلیشن ہے، جو سٹار چمکتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ بھرا ہوا ہے۔ یہ جو آسمان ہے، یہ جسے دنیا کا آسمان دنیا، جسے دنیا کا آسمان کہتے ہیں، یہ بھرا ہوا تاروں سے، اور یہ ستارے کی روشنی ہم تک جو پہنچ رہی ہے، ان میں سے بے شمار ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی ہم تک تقریباً کوئی بلین ٹریلین لائٹ ایئرس یعنی اربوں خربوں نوری سال کی مدت میں پہنچتی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے سورج کی روشنی ہم تک تقریباً 8 منٹ میں یہاں پر پہنچتی ہے زمین تک، ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح اگر کسی ستارے کی روشنی ہم تک کوئی 1 خرب سال بعد پہنچے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی دور ہے اور کتنے عرصے سے وہ لائٹ چلی گئی ہے۔ جو ہم نے آج اس کو دیکھ رہے ہیں تو کتنے خرب سال سے وہ یہاں پر چلتی ہوئی اب ہم نے اس کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو یعنی اتنا ڈسٹنس، اتنا فاصلہ ہے، اور یہ ستارے آج بھی قافلوں کی، گزرگاہوں کی راستوں کو تعین کرنے میں، ان کو سمت دکھانے میں مددگار ہیں۔ آج بھی صدیوں پہلے بھی قافلے جو گزرتے تھے ریگستانوں سے، صحراؤں سے، تو ان ستاروں کی مدد سے وہ اپنی منزلوں کا تعین کیا کرتے تھے کہ راستہ کس طرف سے کہاں پر جائے گا، کہاں پر ہمیں پہنچنا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی جہازوں کی جو ریڈار سسٹم ہے، جب جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں فضا میں، تو وہ اپنی رہنمائی کے لیے 20 ستاروں سے آج بھی مدد لے رہے ہوتے ہیں اپنے ڈائریکشن کو۔ جب ان کا کبھی کبھار ریڈار سسٹم پورا کام نہ کر رہا ہو تو اس وقت بھی پھر ان کو، اس فیلئر کے وقت بھی، یہ سٹار ہی ان کو مدد کے لیے، ان کے اندر ایک انسٹرومنٹ موجود ہوتے ہیں، گیجٹ ایسے لگے ہوتے ہیں کہ جب ان کا کوئی ریڈار سسٹم فیلئر کی طرف چلا جائے تو اس وقت وہ ڈائریکشن کہاں سے لیں گے۔ یعنی یہ آسمانوں سے، بلندیوں سے پر ایک چیز موجود ہے جو آپ کو، زمین والوں کو، ایک رہنمائی دے رہی ہے۔ یہ آسمان کے ستارے کس طرح چمک کر اور اپنی روشنی کے ذریعے اور اتنی دور ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو رہنمائی دیتی ہیں، اس پہ آپ کی منزلوں کے نشان متعین کرتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک جو آسمانوں سے، ان ستاروں سے کہیں بلند عرشوں کی چیز ہے، وہاں پر پڑا ہوا آپ کے پاس پہنچا، وہیں عرشوں کی بلندی کی چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یعنی عرش کی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو، ان بلندیوں سے آگے سے کوئی چیز دیکھ رہی ہو، تو وہ قرآن پاک ہے جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو اس بلندیوں سے آئی ہوئی چیز بھی، آپ اس کی آیات بھی اسی طرح ہی آپ کی زندگیوں کے بڑے بڑے کٹھن راستوں کی منزلوں کا تعین کرے گی، جیسے وہ ستارے، اس بلندیوں کے ستارے آپ کی منزلوں کا راہ متعین کرتے ہیں، اسی طرح اس قرآن کی آیات بھی اسی طرح آپ کی زندگی کے چھوٹے سے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک اور منزلوں تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں اور آپ کے راستے متعین کرے گی۔ یعنی قرآن پاک، قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہاں سے لوح محفوظ سے پڑا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، یہ وہاں پر، یہ وہی ہے جو وہاں لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ہے، تو آپ اس سے اپنی زندگی کی چھوٹی سی چیز کی نشاندہی کرنے کے لیے، آسانی کے لیے، بڑی سے بڑی منزل کے تعین کے لیے اس نشانی سے مدد لیں گے۔ اس کی آیات بھی اسی طرح نشانی جیسے وہ نشان، آپ کے ستارے جو ہیں وہ راہ، آپ کی منزلوں کے راہ کو تعین کرتے ہیں۔ یہ آیات بھی اس طرح نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات، قرآن کی آیات کی نشانیاں ہیں جو آپ کی زندگی کے راستوں کو، آپ کی مشکلوں کو آسانی میں بدلنے کے لیے راستے متعین کریں گی۔ تو یہ قرآن کی ایک تھوڑی سی ایک وجاہت اور اس کا ایک منظر ہے کہ وہ کتنی بڑی اور کتنی اعلیٰ چیز ہے، اور کتنی اعلیٰ بلندیوں سے آپ کے پاس پہنچا ہوا۔ یعنی آپ نے کوئی عرش کی چیز دیکھنی ہے تو کس طرح کی ہوگی، قرآن پاک کو دیکھ لیں۔